جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے پار آ گئے، تو اصل مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ اصل میں فلسطین کے رہنے والے تھے، فلسطین ہی میں یہ پلے بڑھے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق کے صاحبزادے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد، وہ بھی وہیں پر رہتے تھے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، تو مصر کا بادشاہ بننے کے بعد جو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، وہ فلسطین سے مصر منتقل ہو گئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام وہاں کے بادشاہ تھے اور وہ چاہتے تھے کہ میرے خاندان یہیں پر جا کر آباد ہو، تو وہ وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور کچھ عرصے تک تو بہت اچھی زندگی گزری۔ بعد میں فرعون آنے لگے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی کہ آپ ایک طرف تو لوگوں کو ہدایت دیں اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلا کر واپس ان کے اپنے اصل وطن یعنی فلسطین واپس لے جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو شکست دی، وہ سمندر میں غرق ہوا اور یہ سمندر پار اتر گئے صحرائے سینا میں۔ صحرائے سینا سے راستہ جاتا تھا فلسطین کا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ان کو لے کر جاؤ اور جا کر فلسطین کو آباد کرو۔ اس دوران فلسطین پر ایک بہت طاقتور قوم تھی، عمالقہ کہلاتی تھی، وہ قابض ہو گئی تھی، تو وہاں جب جانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ اب تم فلسطین چلو، وہاں تمہیں جہاد کرنا پڑے گا عمالقہ سے۔ اب بنی اسرائیل جو ہے وہ نافرمانی ان کی طبیعت میں تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا اللہ جا کے لڑ لے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم وہاں داخل نہیں ہوتے۔ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بہت ہی طاقتور لوگ قسم کے آباد ہیں، عمالقہ بہت طاقتور لوگ تھے، تو ہم تو نہیں جائیں گے وہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اللہ میں ہوں، میرا بھائی ہے ہارون علیہ السلام، ہمیں اپنے اوپر طاقت ہے، ان لوگوں یہ لوگ نافرمان ہیں، ہماری بات نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جب یہ نہیں مانتے تو پھر ان کو جانا نہیں چاہتے تو ان کو یہیں میدان تیہ میں یعنی صحرائے سینا میں ان کو 40 سال تک بھٹکنا پڑے گا اور ان کو کوئی شہر نصیب نہیں ہوگا، اور یہ راستے میں بھٹکتے رہیں گے اسی صحرائے سینا میں۔ اس کو میدان تیہ بھی کہا جاتا ہے۔ چنانچہ 40 سال تک وہ صحرائے سینا میں، جس کو میدان تیہ بھی کہتے ہیں، 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ اسی دوران موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہیں 40 میدان تیہ کے اندر یا صحرائے سینا کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان کے نائب تھے حضرت یوشع علیہ السلام، جن کے ساتھ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے بھی تشریف لے گئے تھے۔ یوشع علیہ السلام نے کسی طرح بنی اسرائیل کو کچھ غیرت دلا کر اور کسی طرح آمادہ کر کے تیار کیا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جہاد بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی تو تم جہاد میں شروع کرو۔ تو جہاد شروع کیا۔ کچھ تھوڑی بہت بستیاں حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں فتح ہو گئی تھی۔ اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھیوں نے
جو نیک تھے کچھ علاقے فتح کیے، لیکن فلسطین کا ایک بڑا حصہ ابھی تک ان طاقتور قوموں کے نیچے تھا، زیر حکم ان کے ہاتھ میں تھا، جن سے لوگ بڑے ڈرتے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے تقریباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال کے بعد کچھ علاقے آباد ہو گئے تھے، فتح ہو گئے تھے، اور بڑے علاقے جو ہیں وہ ابھی تک ان کے کنٹرول میں تھے۔ جب بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ بھائی تم اب ان سے جہاد کر کے فلسطین کے علاقے واپس لو، تو وہ کہتے تھے کہ اچھا ہمارا کوئی بادشاہ بھیج دو، کوئی بادشاہ بنا دے، تو وہ اس بادشاہ کے زیر نگرانی ہم جہاد کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا کہ اب ان کی سرکردگی میں تم جہاد کرو۔ طالوت کو بھیجا۔ شروع میں تو ان لوگوں نے اپنی نافرمانی کی عادت کی وجہ سے ان کا بھی پر بھی اعتراض شروع کر دیا کہ یہ طالوت کیسے بادشاہ بن سکتا ہے، یہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہ بننے کے۔ لیکن بالآخر حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کو آمادہ کیا اور کہا کہ طالوت کے زیر نگرانی تم جہاد کرو عمالقہ سے، فلسطین کے اوپر جو لوگ قابض ہیں ان سے۔ جب روانہ ہوئے تو دیکھنا یہ تھا کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ دشمن بڑا طاقتور، بڑے ہٹے کٹے لوگ تھے، بڑے قداور لوگ تھے، بڑے پہلوان قسم کے لوگ تھے۔ ان کے مقابلے میں کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے جہاد میں؟ تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے ایک اعلان کیا پورے لشکر میں، یہ اعلان کیا کہ دیکھو اب ہم دریائے اردن کے اوپر سے گزریں گے، کیونکہ دریائے اردن جو ہے اسی کے پار وہ فلسطین کا علاقہ آتا ہے، اب بھی اللہ بچائے وہ بھی اب بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ تو اس وقت وہ عمالقہ کے قبضے میں تھا، دریائے اردن کے پار۔ تو جب اس دریائے اردن پر پہنچو تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اس دریا سے پانی نہ پینا، ایک آدھ چلو لے لیا تو کوئی بات نہیں، لیکن بہت پیٹ بھر کے پانی پیو یا اس میں ذخیرہ کر لو اس پانی کا اپنے ساتھ، ایسا نہ کرنا۔ اور یہ علامت ہوگی اس بات کی، جو میری یہ بات مانے گا کہ پانی نہ پیے، اس دریا سے پانی نہ پیے، جو میری یہ بات مانے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرا ہے، یعنی میرے لشکر میں رہنے کا حقدار ہے، اور میرا ہونے کی وجہ سے میں اس کی لیے دعا کروں گا اور وہ میرا ساتھی بنے گا اس جہاد کے اندر۔ اور جس نے میرے اس حکم کی نافرمانی کی اور پانی پی لیا ڈھیروں اس نہر سے، تو وہ میرا آدمی نہیں ہے۔ یہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک علامت مقرر فرمائی کہ اس بات کا جائزہ لینے کے لیے کہ کون اطاعت کرتا ہے، کون نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ اتنی زبردست جنگ، اتنا بڑا جہاد، اس کے اندر ضرورت ہوتی ہے صبر کی، استقامت کی، امیر کی، اطاعت کی،
تو یہ دیکھو کہ کون ہے جو اطاعت کرنے والا ہے اور ثابت قدم رہنے والا ہے. تو یہ ایک طرح سے ایک ٹیسٹ مقرر فرمایا حضرت سموئیل علیہ السلام. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، وہ علاقے جو ہے نا سارے وہ پانی کمیاب ہے، وہاں پر کم ہے پانی. اب ایک دریا آ گیا، پیاس کی حالت میں دریا آ گیا. اب پیاس بھی لگی ہوئی ہے، سفر میں بھی ہیں، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، دریا پار کر کے دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے. تو کچھ پانی پی تو پی لیں کہ پانی سے کچھ تازہ دم ہو جائے، لیکن حکم یہ ہے کہ نہ پیو. تو یہ ایک کڑی آزمائش تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ وَلَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، جو اس سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ہے، میرے لشکر میں ہے. اللہ یہ کہ ایک آدھ چلو پیاس بجھانے کے لیے کسی نے کر لیا. لیکن اللہ بچائے، بنی اسرائیل کی سرشت میں نافرمانی تو تھی. تو قرآن کہتا ہے فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، سبھی نے پانی پیا مزے سے، خوب ڈکارے لے لے کر پانی پیا. الا قلیلا منهم، البتہ کچھ لوگ تھے جو ثابت قدم رہے نبی کی ہدایت پر اور انہوں نے پانی نہیں پیا. یہ در حقیقت نبی کی طرف سے ایک آزمائش بھی تھی، ایک ٹیسٹ بھی تھا اور ایک تعلیم بھی تھی کہ بندے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگے. چاہے نفسانی خواہشات اسے کسی طرف بھی بلا رہی ہوں، ان کو کچل کر، ان کو پامال کر کے، ان کو پیچھے ڈال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرے. جو یہ کرے گا اس کو پتہ نصیب ہوگی. نتیجہ کیا ہوا؟ جب اکثر لوگ پانی پی کے وہاں سے ڈکارتے ہوئے نکلے دریائے اردن سے، سامنے لشکر نظر آیا زبردست عمالقہ کا، اور وہاں پر ایک سردار تھا جالوت اس کا نام تھا، بڑا قوی ہیکل اور بڑا طاقتور. وہ مسلسل لوگوں کو چیلنج دے رہا تھا کہ آئے کوئی میرے مقابلے پر، آئے کوئی میرے مقابلے پر، حل من مبارز. جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے، وہی جنہوں نے پانی پیا تھا نا، وہ کہنے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکر سے ٹکرائیں. اور جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا، اطاعت کی تھی، وہ سب یہ منظر دیکھنے کے بعد کہ اتنا بڑا لشکر پڑا ہوا ہے، قوی ہیکل لوگ ہیں، ہتھیاروں سے مسلح ہیں، اور ہمارے خود بہت سے ساتھی پھسل گئے ہیں، تو ہم تھوڑے سے آدمی رہ گئے ہیں جو ان کا مقابلہ کریں. تو کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ان کی زبان، جنہوں نے پانی پیا تھا ان کی زبان پر تو یہ تھا کہ ہم تو مارے گئے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کریں. لیکن ان کی زبان پر یہ بات آئی جو ثابت قدم رہے تھے، پانی نہیں پیا تھا، نبی کی اطاعت کی تھی. انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ارے ڈرتے کیوں ہو؟ فتح اور نصرت کسی آدمی کی طرف سے نہیں ہوتی، فتح نصرت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اور کتنی ہی چھوٹی جماعتیں ہیں جنہوں نے بڑی جماعتوں کے اوپر فتح پائی اللہ کے حکم سے. فتح دینے والا، نصرت کرنے والا اور دشمن سے بچانے والا یہ ہتھیار نہیں ہوتے، یہ اللہ ہوتا ہے. تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اب کیا ہوا؟ ایک طرف تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا
کہ ارے بھائی جن لوگوں کے دل میں اگر کچھ ڈر پیدا ہو رہا ہے نکالو اس ڈر کو، اس لیے کہ تم اللہ کے نام پر نکلے ہو، اللہ کے لیے نکلے ہو، تو لہذا اگر تمہاری جماعت چھوٹی ہے، تمہاری نفری کم ہے، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چھوٹی جماعتیں بھی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ ایک طرف تو لوگوں کو یہ حوصلہ دیا اور دوسری طرف پروردگار سے مانگا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ وہاں دعا مانگی کہ اللہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن یہ اس وقت آتی ہے جب آپ کی طرف سے توفیق ملتی ہے صبر کی اور ثابت قدمی کی، پھر آپ مدد فرماتے ہیں، پھر آپ کی طرف سے نصرت آتی ہے کافروں کے مقابلے میں۔ تو کیا لفظ استعمال کیا؟ ربنا افرغ علینا صبرا، اے پر ہمارے پروردگار ہمارے اوپر صبر انڈیل دیجئے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ہمیں صبر عطا فرما دیجئے، صبر عطا فرما دیجئے، صبر دے دیجئے، ہمیں صابر بنا دیجئے۔ لفظ یہ فرمایا کہ صبر ہم پر انڈیل دیجئے۔ گویا صبر ایک مشروب ہے، پینے کی چیز ہے، تو وہ ہمارے اوپر انڈیل دیجئے آپ۔ تو جو پینے کی چیز ہوتی ہے اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ گلاس رکھا ہے، آدمی اٹھا کر پانی پی لیتا ہے، یہ اختیار سے ہوتا ہے۔ اگر ایک پانی آپ رکھا ہے اس گلاس کے اندر سامنے، تو آپ اسی وقت پی سکیں گے جب اپنے اختیار سے اس کو اٹھائیں، گلاس کو منہ سے لگائیں اور گٹ گٹ کر کے پی جائیں۔ اور ایک یہ ہے کہ ایک آدمی مانتا ہی نہیں، پینے نہیں چاہتا، جیسے بچے ہوتے ہیں دوا پلانا چاہو نہیں مانتے، تو اب وہ تو اپنے اختیار سے تو پیے گا نہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس پر انڈیلنا پڑے گا۔ تو کیا مطلب کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارے ساتھی بہت سارے ایسے ہیں جو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کیجئے کہ ہم پر زبردستی انڈیل دیجئے صبر۔ ہم اپنے اختیار سے صبر کا گھونٹ نہیں پینا چاہ رہے، کیونکہ منظر سامنے بڑا ہولناک نظر آ رہا ہے، بڑی طاقتور قداور قوم ہمارے سامنے ہے، اور ہم تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں جو مقابلہ کرنے والے، تو خود سے تو صبر آ نہیں رہا، آپ ہماری اوپر انڈیل دیجیے، صبر انڈیل۔ صبر کیا ہے؟ صبر جس کو انڈیلنے کو مانگا جنگ سے پہلے، جہاد سے پہلے صبر مانگا، کیا ہے وہ؟ صبر کے معنی عام طور سے ہمارے یہاں اردو میں صبر اس کو کہتے ہیں کسی کو کوئی مصیبت پڑ جائے تو آدمی اس کے اوپر جزا فضا نہ کرے، گھبراہٹ کا اظہار نہ کرے وغیرہ، لیکن قرآن کی اصطلاح میں صبر بہت وسیع چیز ہے۔ وہ کیا ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہش اور نفسانی جذبات سے لڑ کر زبردستی ان پر قابو پائے، یہ ہے۔ نفسانی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں فلاں ناجائز چیز کو دیکھوں، لیکن زبردستی اس کے اوپر روک عائد کر کے کہتا نہیں دیکھوں گا، یہ صبر ہے۔ اب جیسے وہ دریا کے اندر بتایا تھا نا، اب پیاس لگ رہی ہے، سفر کی حالت میں ہے، دشمن سے مقابلہ ہونے والا ہے، دل کی خواہش تو یہ تھی کہ خوب جم کر پانی پیو، لیکن جن لوگوں کو روکا گیا تھا اور جو اللہ کے نیک بندے تھے
انہوں نے اپنی نفسانی خواہش کو پامال کر کے روند کر اپنے آپ کو روکا. یہ صبر تھا. اسی طرح جب دشمن کے مقابلے میں ہم آ رہے ہیں تو نفس تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان سے ٹکر لینا مناسب نہیں معلوم ہوتا، یہ تو بڑے طاقتور قوی ہیکل لوگ ہیں، مار ڈالیں گے. اور دیکھو یہ جالوت چیلنج دیتا پھر رہا ہے، کوئی اس کے مقابلے کے لیے نہیں اٹھ رہا. تو ایسی حالت میں عافیت اس میں ہے کہ واپس چلے جاؤ. نفس تو یہ کہے گا نا، لیکن اللہ ہم اس نفس کے مقابلے میں اس کی نفس کی خواہش کو پامال کر کے ڈٹ جانے کی آپ ہمیں طاقت دیجیے، اور یہ صبر ہم پر انڈیل دیجیے. افرغ علینا صبرا. جب کیا ہوگا، آپ صبر انڈیل دیں گے، زبردستی ہم پر ڈال دیں گے صبر، تو کیا ہوگا، ثبت اقدامنا، آپ ہمارے سامنے ثابت قدم رکھیں. جب صبر آئے گا، اپنی نفسانی خواہشات کو کچلنے کا جذبہ پیدا ہوگا، تو ثابت قدمی آئے گی، تو ثابت قدمی آئے گی. پھر ہم ثابت قدم ہوں گے، اور کتنا ہی بڑا دشمن ہو، کتنا ہی قوی طاقتور ہو، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے. ہم ثابت قدم ہوں گے. جب ہم ثابت قدم ہوں گے تو اللہ آپ کی مدد ہے. وانصرنا علی القوم الکافرین، آپ ہماری مدد فرمائیے ان کافروں کے مقابلے میں. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالی. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. تو قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی، ایک طرف انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پیمان کو پورا کیا، نہر سے پانی نہیں پیا، دشمن کے مقابلے پر آ کھڑے ہوئے، ہم سے مدد مانگی، ہم سے صبر مانگا، ہم سے ثابت قدمی مانگی، ہم سے نصرت مانگی. فہزموہم بإذن اللہ. تو انہوں نے اتنے بڑے طاقتور دشمن کو اللہ کے حکم سے شکست دے دی. وقتل داؤد جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اس کا جو کس طرح قتل کیا، یہاں قرآن کریم نے اس کو تفصیل بیان نہیں فرمائی. روایات میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جالوت جو تھا، یہ اپنے لشکر کا بہت بڑا پہلوان تھا، اور 3 دن سے چکر کاٹ رہا تھا مبارز طلبی کے لیے. یعنی بلا رہا تھا، دعوت دے رہا تھا، آئے کوئی میرے مقابلے پر، آئے کوئی میرے مقابلے پر. پہلے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھی نا، تو پہلے کچھ انفرادی مقابلے ہوا کرتے تھے. ایک آدمی نکل کے دوسرے لشکر کو دعوت دیتا تھا کہ آؤ میرے مقابلے پر آؤ. تو یہ مبارزت کر رہا تھا. آدمی اتنا قوی ہیکل تھا اور اتنا زبردست تھا، اور ہتھیار اس کے دیکھنے میں اتنے قاتل لگ رہے تھے کہ اس کو دیکھ کر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے جا کر اس کا مقابلہ کروں. 3 دن ہو گئے تھے اسی چکر میں. لوگ ڈٹے ہوئے تو تھے، لیکن کسی کو یہ مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آگے جا کر اس سے مقابلہ کروں. داؤد علیہ السلام اس وقت نوجوان تھے، اور بیت المقدس سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے. ان کے 3 بڑے بھائی جنگ میں شریک تھے بنی اسرائیل کی طرف سے. یہ نوعمر تھے، اس واسطے یہ اپنے باپ کی خدمت کے لیے گھر میں رہے ہوئے تھے. جب جنگ کو 3 دن گزر گئے تو ان کے باپ نے ان کو کہا کہ بھئی تمہارے 3 بھائی لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو ان کی ذرا خبر لے کر آؤ کیا حال ہے. یہ خبر لینے کے لیے پہنچے، لڑنے کے لیے نہیں، اپنے بھائیوں کی خبر لینے پہنچے. دیکھا تو جالوت ٹکر لگا رہا تھا مبارز
طلب کرنے کے لیے بار بار بڑے بھڑکے دے رہا تھا، بھڑکے مار رہا تھا، آئے کوئی میرے مقابلے میں، آئے کوئی مقابلے۔ داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی اس کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ نہیں رہا، تو ان کو غیرت آئی کہ اتنے دیر سے یہ آوازیں لگا رہا ہے اور کوئی آگے نہیں بڑھتا۔ تو طالوت بادشاہ تھے، ان کے پاس جا کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے مقابلے میں چلا جاؤں۔ طالوت نے کہا بھائی دیکھو تم نوعمر آدمی ہو، نوجوان آدمی ہو، اور یہ بڑا گھاگ ہے، دیکھ لو تم۔ اس نے کہا نہیں آپ مجھے اجازت دے دیں۔ تو یہ آگے بڑھے اور ایک بڑا سا پتھر لے کر جالوت کے مقابلے پر گئے اور اللہ کا نام لیا، بسم اللہ کر کے وہ پتھر زور کے مارا جالوت کے۔ تو اس زور سے پتھر مارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں ڈھیر کر دیا، وہ اس کے سر پر جا کر لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ تو اس لیے قرآن کریم نے خاص طور پر اس واقعے کا ذکر کیا، وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ بس جالوت کا قتل ہونا تھا کہ فوج میں سراسیم کی پھیل گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سموئیل علیہ السلام اور طالوت کو عمالقہ کے اوپر، اخدودیوں کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ یہ ہے وہ دعا جو سکھائی گئی تھی سارے پس منظر میں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ جب بندہ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے، اپنے حصے کا کام کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتا۔ ہوتا کیا ہے کہ بندہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتا، الٹ کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے، مانگتا ہے کہ جی مجھے نجات دے دو، اپنے حصے کا کام تو کیا نہیں۔ بندے کے حصے کا کام یہ ہے کہ جتنی اس کی طاقت ہے وہ صرف کر لے۔ جو اس کی طاقت یہ تھی کہ وہ نہر سے پانی، دریا سے پانی نہ پیے، وہ طاقت صرف کر لے، دریا پار کر کے دشمن کے مقابلے پر جا کے کھڑا ہو، چلا نا، ایک منزل کی طرف چلا، قدم بڑھائے اور پھر مانگا اللہ تعالیٰ سے کہ ربنا افرغ علینا صبرا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اپنے حصے کا کام کیا، لاؤ میں اب اپنے حصے کا کام کرتا ہوں، فَأَعْظَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ تو یہ سبق سکھایا گیا ہے